جاتا. اب اس پر صلح ہو گئی ہے، بریلوی علماء بھی متفق ہو گئے، دیوبندی بھی ہو گئے، بالکل مصر میں ہی وزارت اوقاف نے الفقہ والمذاہب سب، علامہ البانی سب مانتے ہیں کہ اس سے نہیں. مگر اگر کوئی شخص بدنیت ویسے ہی گلوکوز وغیرہ کے لگا کہ مجھے پیاس بھوک لگے ہی نا، تو وہ تو ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ اس کی نیت ہی نہیں نامراد کی روزہ رکھنے. وہ الگ ہے، بیماری کا لگاتے ہیں ٹھیک ہے. جی ایک اور بات تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے. ہو جاتا بالکل. تراویح تہجد اگر نہ پڑھے تو ٹھیک ہے، نفل نماز پڑھتا تو ثواب ہوتا، نہیں پڑھا تو روزے میں کوئی خرابی. روزہ تو فجر سے شروع ہوتا مغرب تک رہتا ہے، کھانے پینے سے اجتناب اور جنسی تعلق سے پرہیز. روزہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے. اس لیے اگر اس نے تراویح نہیں پڑھی یا تہجد نہیں پڑھی، کئی مرتبہ یہ بھی ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ساری نہیں کھائی جا سکی بعد میں جاگے، ان کا بھی روزہ ٹھیک ہے. کئی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ساری نہیں کھائی تو روزہ کیسے ہوگا. نہیں، غلط. ساری کھا رہے تھے تو اپنا ہی فائدہ تھا، طاقت رہتی، سنت تھی، مگر روزہ اس کے بغیر بھی درست ہے. روزہ صرف فجر کی اذان سے لے کر مغرب تک کھایا پیا نہ کچھ جائے اور مباشرت نہ کی جائے، اس کا درست چیز ہے. جی اللہ حافظ. جی ٹھیک. یہ جو حشر کے دن ہے نا کہ ننگے ہوں گے، یہ سوال کرنے والے نے بعد میں بھی لکھ دیا کہ بعد میں بھی ننگے ہی رہیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ خیریت ہے. خیریت ہے. جی پوچھیں جو پوچھنا. میرے اپنا دفتر میں جی میرا اکاؤنٹنٹ ہے جی شادی اس کی ہو گئی ہوئی ہے، لیکن جو ہے نا اولاد نہیں ہوئی. اب وہ اپنی بیوی کی بھتیجی سے اس کی جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے. اس کی بیوی ہے اور آگے سے اس کی وہ بھتیجی ہے جس سے اب شادی کرنی ہے. تو یہ شادی جائز ہے جی؟ اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ اگر تو وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، پھر تو نہیں کر سکتا. پھر تو کرنا چاہتا تو پہلی بیوی کو طلاق دے. یہ تو ایسے ہی کہتے ہیں حدیث پاک کی بنا پر کہ جب کسی آدمی کے گھر میں کوئی عورت ہو تو نہ اس کی بہن اس کے ساتھ اکٹھی ہو سکتی ہے، نہ پھپھی کے ساتھ بھتیجی اکٹھی ہو سکتی ہے، نہ خالہ کے ساتھ بانجی ہو سکتی ہے. یہ تین رشتے جو ہے نا یک وقت نہیں ہے کہ نکاح میں آگے پیچھے ہو سکتے. اور جو شیعہ حضرات ہیں وہ ان حدیثوں پر اعتبار نہیں کرتے، وہ کہتے نہیں اتنی قابل اعتماد نہیں. وہ مانتے ہیں کہ نکاح ہو سکتا ہے، بہنوں کا نہیں ہو سکتا. یہ رشتے جو ہیں پھوپھی بھتیجے اور خالہ باندھی یہ جائز ہیں. اب میں نے صورتحال عرض کر دی، یہ خود فیصلہ کر سکتا کس گروہ سے اس کا تعلق ہے. آپ کا موقف لیتے ہیں؟ نہیں، میرا موقف کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں، میں نے بات ساری نہ واضح کر اس پر چھوڑ دی بات کہ وہ کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے مسلک والوں سے خود ہی رجوع کر لیتے ہیں. نہیں نہیں، ہمارے لیے آپ کی یہ بات، ہاں میری بات تو جو ہے نا میں تو پھر کہتا ہوں جو ٹھیک ہے کہتا ہوں، وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. مگر کیا کروں، سارے جان کے تیر میری طرف آ رہا ہے. مل گیا جی، جواب مل گیا، بڑی مہربانی. جی تو یہ ننگے والی بات، ننگے والا معاملہ جو ہے نا اس حد تک تو ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے ننگے ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ صاحب سے پوچھنا ہے کہ سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ جو پڑھتے ہیں رات کو عشاء کی نماز کے بعد، وہ کس وقت پڑھنی چاہیے؟ یا رات کو سوتے وقت بالکل پڑھنا چاہیے یا کہ عشاء کی نماز کے بعد؟ نہیں، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں میری بہن. اچھا، سونے سے پہلے حضور پڑھتے تھے. عشاء کی بعد کی بھی کوئی قید نہیں. اگر آپ مغرب کے بعد ہی پڑھ لیں پھر بھی پڑھ سکتی ہیں. سونے سے پہلے پہلے آپ یہ دو صورتیں پڑھتے تھے. وقت کوئی نہیں تھا کہ اس وقت پڑھنی اس وقت نہیں. آپ سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں ہر روز. مقصد یہ ہے، بے شک مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، سونے کے وقت پڑھ لیں. اگر یاد ہوں یا قرآن مجید کھول کر پڑھیں، پڑھا کریں. سنت ہے اللہ کے. عشاء کی نماز اگر 10 بجے پڑھیں تو 10 بجے پڑھ کے فارغ ہو جائیں. ہاں بالکل پڑھ سکیں. اچھا، تو اس اشرا میں زیادہ کیا کثرت سے پڑھنا چاہیے؟ کون سی بات؟ اس اشرا میں کثرت کے ساتھ کیا زیادہ پڑھنا چاہیے؟ یہ اشرے جو تقسیم کی ہے نا میری بہن کہ یہ مغفرت کا، یہ رحمت کا، یہ تم من نیران کا، اور اس کے ساتھ ہی دعائیں بھی بنا لی ہیں کہ پھر یہ بھی دین میں ایک ہو گیا اضافہ. اپنی طرف سے من کرتے باتیں ہیں. کوئی اشروں کی دعائیں نہیں. ایک جو دعا نا اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت، جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر شب قدر ملنے کا امکان ہو تو میں کیا دعا پڑھوں، تو آپ نے یہ دعا سکھائی. یہ پورے رمضان میں پڑھنی چاہیے. اللہ جانے کس دن آ جائے لیلۃ القدر. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا ہر اشرے کے لیے بہت عمدہ ہے، بلکہ سارا سال بھی پڑھے تو اس سے بڑھ کر کون سی میری بہن بات ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے سے خوش ہوتا ہے. میں ہوں گناہ گار، مجھے معاف کر. بس بہت بڑی درخواست ہے، معافی مل گئی سارا میرا پار ہو گیا.
اللہم انی عفون فاعفنی، اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی. اچھا اللہ خیر کرے، مہربانی. کہ بعض دعاؤں میں کریمن کا لفظ بھی آتا ہے نہیں، بس اتنی جو حدیث پاک میں نا اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی. ٹھیک جی جی. حشر کے متعلق آپ نے جواب مرحمت فرما دیا کہ حشر کے دن تو سارے ہی ایسے ہوں گے، مگر لباس پھر پہنا دیے جائیں گے. تو بعد والی بات جو بھائی نے کی ہے وہ غلط ہے. پھر لباس پہنا دیے جائیں گے، ننگے نہیں رہیں گے، بعد میں ان کو لباس دیے جائیں گے. سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکم. جی آپ نے فرمایا سب سے پہلے میرے باپ کو سوال کرنا ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں مجھے شیطانی وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں. جب بھی کوئی اللہ کا کلام پڑھوں یا اس طرح کوئی کروں تو بہت میرا دماغ ایسا پاگل سا ہو جاتا ہے ان وسوسوں سے. میری بہن ایسی صورتحال ایک صحابی رسول نے بھی پیش کی حضور علیہ السلام کے کہ نماز پڑھتا ہوں وسوسے اور خیالات اور شیطانی جو ہے نا خیال اتنا ستاتے ہیں، تنگ آ گیا ہوں. تو آپ نے فرمایا تو بائیں طرف منہ کر کے نا نماز پڑھتا ہی سینہ نہیں پھیرنا، منہ اپنا بائیں طرف کر کے نا فرمایا 3 بار تھو 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 کیا کر اور ساتھ پڑھا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نماز پڑھتے اس نے شروع کر دیا اور کہا اللہ کے رسول میری جان چھوٹ گئی، اب نہیں تم وقت میرے پاس آتا. تو یہ آپ بھی نا قرآن مجید پڑھ رہی ہوں یا نماز پڑھ اتنا کر لیں کہ نماز کے اندر اندر ہی سر صرف پھیرنا ہے، سینہ قبلہ کی طرف ہی رہے، تھوڑا سا منہ بائیں طرف کر کے نا تھو 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 3 بار اور ساتھ 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انشاءاللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے نا یہ مصیبت ختم ہو جائے گی. بہت مہربانی، شکریہ. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کو پہلے لباس پہنایا جائے گا. اب یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ جب ننگے ہوں گے مرد عورت، یہ زمانہ تو نہیں تھا کہ ننگوں کی کلبیں بنی ہوئی اور ننگے جلوس نکالتے ہیں یورپ میں مرد عورتیں. وہ تو ام المومنین انہوں کا حضور کیا بنے گا عورتوں کا ننگے. آپ نے فرمایا عائشہ اس وقت لوگوں کو یہ بات سوجے گی، کون دیکھ رہا ہوگا ان چیزوں کو، آنکھیں اوپر اٹھی ہوں گی گھبرائے ہوئے، مکھ نے یہ روس سر اوپر اٹھے ہوئے، لا یرتد الیہم طرف، نظر بھی نہیں اپنی طرف واپس آ سکی، طوطے اڑے ہوئے، وہاں لوگوں کو کیا یہ سوجے گی. یہ حدیث پاک میں آپ نے سمجھا. باقی پھر لباس دے دیے جائیں. اس میں کوئی خاص حکمت مولانا اس طریقہ کار میں؟ حکمت تو اللہ کو معلوم ہے، مگر جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی بات، جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے نا جس طرح تم خالی ہاتھ پیدا ہوئے تھے اسی طرح میرے پاس لوٹ آئے ہو. کیا ہے پلے تمہارے؟ ماں کے پیر سے پیدا ہوئے اس وقت بھی تمہارے بدن پر کچھ نہیں تھا، تم نے حرام حلال کمائے، وہ سارا ترکتم ما خولنا جو دیا تھا ہم نے آپ پیچھے چھوڑا ہے، اب ننگے کھڑے ہو اس مال کی خاطر بے ایمان بنے ہوئے تھے. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں. ہلو جی جی بھائی ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کریں. جی جی اچھا میں نے پوچھنا ہے یہ جو سفر میں نماز پڑھی جاتی ہے، جی جی اثر نماز پڑھی جاتی ہے، اہل سنت وال جماعت کے مولانا صاحب جو بولتے سنتے ہیں پوری پڑھنی چاہیے سفر میں، ٹھیک ہے اور فرض یا قصر پڑھنی چاہیے. ٹھیک. تو اہل دین مولوی اہل حدیث والوں سے پوچھا تو انہوں نے بولا جی جو فرض اللہ نے معاف کیے ہیں تو سنتے کیوں نہیں معاف؟ بات جو ہے نا چلو آپ نے پوچھ لیا، بسم اللہ آپ نے پوچھا. معاملہ یہ ہے سنت کیا ہے حدیث کیا صاحب مسلمان یہ بھائین یہ سب کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوائے 2 فجر کی سنتوں کی اور جو وتر ہے نا عشاء کے، ان کے علاوہ کسی سنت کی پابندی نہیں کی سفر میں. یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ کے ساتھ سفر کیے، حضرت ابو بکر عمر کے، کوئی دور کی نماز 2 فرضوں سے پہلے نہ پیچھے کچھ نہیں پڑتا. اس لیے سنت تو یہی کہ آدمی ان کو چھوڑ دے، مگر یہ چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حرام ہو جاتی ہیں، یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حرام نہیں ہو جاتی. یہ کئی صحابہ کرام پڑھ لیتے، تو مسئلہ کیا ہوا کہ چھوڑ سکتا ہے، پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو بات کہی نا وہ نہیں جو مولوی حضرات نے آپ کو بتائی، وہ کیا کہ اگر تو سفر جاری ہے، آپ جا ہی رہے ہیں اسلام آباد کو یا مکہ راست